اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات، کرامات کے بارے میں جاری تھی۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو واقعہ لے کر آیا ہوں کچھ قدر طولانی ہے۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی موت سے متعلق پیشن گوئی کرنا، اس کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شیخ علی مقدادی اصفہانی نقل کرتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے اپنے انتقال سے ایک سال پہلے، جب ان کا انتقال ہونا تھا تو ایک سال پہلے کی مدت ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ سپہر کا وقت تھا اور میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں شہر سے باہر موجود ہوں اور اپنے دیہات نخدک کی طرف واپس جا رہا ہوں۔ مشہد مقدس کے اطراف میں ہی ایک دیہات ہے نخدک، اس سے یہ اس کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اچانک یہ مشاہدہ کرتے ہیں خواب میں کہ سورج اچانک غروب ہو جاتا ہے۔ اب سورج کے غروب ہونے سے یہ علی مقدادی اصفہانی پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشانی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شیخ حسن علی اصفہانی نے انہیں تاکید کر رکھی تھی کہ یہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس پہنچ جائیں گے۔ لیکن اب جب سورج غروب ہو چکا ہے اور ان کو راستے میں وقت ہوا ہے تو پریشانی یہ تھی کہ والد کو جا کر کیا کہیں گے۔ ان کو یہ کہیں کہ سورج اچانک غروب ہو گیا تو کیسے وہ اس بات کو تسلیم کریں گے۔ لہٰذا دوسری طرف سے پریشانی یہ تھی کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آج کل کی طرح سہولیات تو موجود نہیں تھی، تو اب ایسے میں یہ کیا کریں۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں اضطراب کی کیفیت میں تھے کہ اچانک دوبارہ سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نیزے کی مقدار تک اوپر جاتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور اس قدر روشنی ہوتی ہے کہ یہ علی مقدادی اپنا راستہ تلاش کر سکے۔ تھوڑا چلتے ہیں تو پھر انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خنجر ہے، اور پھر اچانک ایک بہت خطرناک قسم کا کتا ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اسی اثنا میں ایک بوڑھا بزرگ شخص ظاہر ہوتا ہے جو اس علی مقدادی کے ہاتھ سے اس خنجر کو لیتا ہے اور اس خنجر کی مدد سے اس کتے کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے، لیکن اس خنجر پہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا اور وہ کتا بھی مر جاتا ہے۔ پھر وہ بزرگ شخصیت اس علی مقدادی سے کہتے ہیں کہ کوئی اور کام ہو تو میں حاضر ہوں، مجھے بتاؤ۔ تو یہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ یہ تمام خواب ان کا اسی حد تک ہوتا ہے۔ اگلے دن یہ علی مقدادی اصفہانی اپنے والد بزرگوار سے اس خواب کو ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کل رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کے بارے میں میری رہنمائی کریں۔ شیخ حسن علی اصفہانی اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ تم متوجہ نہیں ہوئے کہ خواب میں وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ تو علی مقدادی کہتے ہیں کہ نہیں، میں متوجہ نہیں ہوا کہ وہ بوڑھا شخص کون تھا۔ تو آغا شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ وہ شیخ عطار تھے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایران زیارت کے لیے آیا ہو اور نیشاپور زیارت کے لیے گیا ہو مقامات مقدسہ کی، تو وہیں پر شیخ عطار کی بھی قبر ہے، ایک معروف شاعر ہے، ایک بزرگ عارف صوفی ہیں کہ ان کی وہاں پر قبر ہے۔ تو شیخ حسن علی فرماتے ہیں کہ وہ شیخ عطار تھے کہ جنہوں نے آ کر تمہارے ہاتھ سے چاقو لیا اور اس کتے کا سر اس کے بدن سے جدا کیا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہے اور میرے مرنے کے بعد تمہاری زندگی میں بہت مشکلات آئیں گی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم ان مشکلات کا کیسے سامنا کرو گے اور اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ تو علی آغا اپنے والد بزرگوار شیخ حسن علی اصفہانی سے کہتے ہیں کہ میں ان تمام مشکلات میں خداوند متعال کے حضور پناہ طلب کروں گا اور اسی سے مدد کا تقاضا کروں گا۔ علی مقدادی کہتے ہیں کہ ٹھیک 2 ماہ کے بعد ہم لوگ شہر گئے اور والد بزرگوار بھی میرے ساتھ تھے،
والد بزرگوار مجھے کہتے ہیں کہ آج سپہر کے وقت جب ہم واپس نخودک پہنچیں گے تو وہاں پر میری طبیعت خراب ہو جائے گی اور یہی بیماری میری موت کا عامل اور بنیاد بنے گی۔ ماجرا اسی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں والد اور فرزند دونوں جب سفر سے واپس آتے ہیں تو گھر آتے ہی شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے پاس ایک عقیق کی تسبیح ہوتی ہے جو گم ہو جاتی ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ عقیق کی تسبیح کا گم ہونا موت کی علامت ہے، اگر تو تسبیح مل جائے گی تو میں بہبود پیدا کر جاؤں گا، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر وہ تسبیح نہ ملی تو میری طبیعت مزید خراب ہوتی جائے گی۔ تمام گھر کے افراد تسبیح کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں لیکن وہ تسبیح نہیں ملتی۔ شیخ حسن علی اصفہانی کی طبیعت یوں ہی خراب ہوتی جاتی ہے۔ ایک مہینے کے بعد وہ تسبیح شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے سے ہی برآمد ہوتی ہے اور مل جاتی ہے۔ تسبیح کے ملنے سے شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت قدرے سنبھلتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ تسبیح دوبارہ گم ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ وہ تسبیح نہیں ملتی۔ شیخ علی مقدادی اصفہانی کہتے ہیں کہ ایک روز میں دیہات نخودک سے شہر کی طرف گیا تو میرے والد بزرگوار نے مجھے پیغام بھجوایا کہ جلدی واپس آؤ۔ میں واپس آیا تو والد بزرگوار مجھے کہتے ہیں کہ آج میری روح میرے بدن سے جدا ہو چکی تھی، یعنی میری روح قبض کر لی گئی تھی، اور میں نے اس عالم میں خود کو حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت وثنا کے نورانی حرم مطہر میں مشاہدہ کیا۔ ایسے میں میرے استاد بزرگوار بھی حرم مطہر میں موجود تھے، مرحوم محمد صادق تخت فولادی۔ تو یہ شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد بزرگوار سے یہ تقاضا کیا کہ وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حضور سفارش کریں کہ میری روح کو دوبارہ میرے جسم میں واپس پلٹا دیا جائے تاکہ میں گھر واپس جا کر وصیت کر سکوں۔ تو آغائے محمد صادق تخت فولادی جو ان کے استاد تھے، یہ امام رضا علیہ السلام سے سفارش کرتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام بھی شیخ حسن علی اصفہانی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ واپس اپنے بدن میں ان کی روح واپس آ جائے تاکہ شیخ حسن علی اصفہانی وصیت کر سکے۔ پھر اس کے بعد شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا اب تم مجھ سے جدا نہ ہونا، اب وقت جو ہے نا وہ سخت ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر بلائے جاتے ہیں تاکہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ علاج کیا جائے، لیکن کسی ڈاکٹر کی کوئی دوائی شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹروں کو بتا دیتے ہیں کہ اس مرض میں میری موت ہو جانی ہے، اور شیخ حسن علی اصفہانی ایک معروف شخصیت تھی، ایسی خارق العادہ واقعات ان کی زندگی میں بے شمار تھے۔ ڈاکٹروں کو بھی جب انہوں نے کہا تو ڈاکٹروں کو یقین ہو گیا کہ شیخ حسن علی اصفہانی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعاً اس مرض میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو پھر ڈاکٹر پوچھتے ہیں شیخ حسن علی اصفہانی سے کہ اب آپ بتائیں ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ تو شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ آپ کا یہ وظیفہ ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک میں سانس لے رہا ہوں، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، آپ اپنا علاج، اپنی دوائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا وظیفہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی مرض میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں نے شیخ حسن علی اصفہانی کو مستنصریہ ہاسپٹل میں منتقل کیا۔ مستنصریہ ہاسپٹل ہمارے پاکستان کے مشہد مقدس میں جو کنسل گیری ہے اس کے بالکل سامنے پارک ملت ہے، اس پارک ملت کے پیچھے یہ مستنصریہ ہاسپٹل موجود ہے۔ یہ مستنصریہ ہاسپٹل اس وقت حضرت امام رضا علیہ آلاف التحیت وثنا کے نورانی حرم مطہر کی موقوفات کا حصہ ہے، اور باقاعدہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد اس ہاسپٹل کو دوبارہ سے جو ہے اس کی تعمیر نو کی گئی ہے، اور اسے تمام جدید تر ٹیکنالوجی کے مطابق اسے بالکل تیار کیا گیا ہے تاکہ تمام تر سہولیات بیماروں کو دی جائے۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی اسی ہاسپٹل میں زیر علاج رہتے ہیں، اور جتنا عرصہ شیخ حسن علی اصفہانی اس ہاسپٹل میں مقیم رہتے ہیں ان کی روش یہی ہوتی ہے کہ وہ تمام رات بیدار رہتے ہیں، تمام رات ذکر، عبادت اور خداوند متعال سے راز و نیاز میں ان کا وقت گزرتا ہے۔
ایک دن شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند یہ نقل کرتے ہیں کہ میں مستنصریہ ہاسپٹل کے کمروں سے اپنے والد کی طرف جا رہا تھا کہ میری نظر ایک کمرے میں پڑی. اس کمرے میں ایک ڈاکٹر تھا اور ایک نرس موجود تھی جس نے اپنے سر پہ چادر نہیں لی ہوئی تھی, بے پردہ قسم کی وہ نرس تھی. جب میں اس کمرے سے ہوتا ہوا اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں پہنچتا ہوں تو میرے والد بزرگوار مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے ہو. یعنی شیخ حسن علی اصفہانی نے دیکھ لیا کہ ان کا فرزند وہاں پر اس کی نظر اس بے پردہ خاتون پر پڑی ہے, تو فوراً متوجہ کیا کہ تم نے اپنی نظر کو کنٹرول کیوں نہیں رکھا. تو یہ ان کے فرزند انہیں کہتے ہیں کہ بابا جان میں نے کوئی جان بوجھ کے نگاہ نہیں دوڑائی, اچانک میری نظر اس طرف گئی اور وہ خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو ہماری نظر اس پہ پڑ گئی. تو شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ بیٹا تم تو راستے میں سڑکوں پر جب گزرتے ہو تو اس وقت تو تمہاری نظر بے پردہ خواتین پر نہیں پڑتی, تو تم نے کیوں اپنی نظر کو ایک ایسے کمرے کی طرف منتقل کیا جس کمرے میں تمہارا کوئی کام ہی نہیں تھا. تم اپنے راستے جاؤ, اپنے کام سے جاؤ اور اپنے کام سے آؤ, تمہارا کیا کام تھا اس کمرے کی طرف نگاہ دوڑانا؟ تمہیں اس کمرے کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا تاکہ اس مسئلے میں تم آلودہ نہ ہوتے. پھر حضرت سید الاوصیاء علیہ الاف التحیت و ثنا کا ایک فرمان ذیشان نقل کرتے ہیں, یعنی بیماری کے عالم میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, کرب میں مبتلا ہیں, یہ بیماری ان کی زندگی کی آخری بیماری ہے اور اسی میں ان کی موت واقع ہونی ہے. اسی حال میں بھی شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وظیفہ تبلیغ سے جو ہے وہ شان خالی نہیں کرتے اور باقاعدہ فرزند سے کہتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیت و ثنا کا فرمان ذیشان ہے کہ النظر سہم مسموم من سہام الابلیس, کہ یہ جو نگاہ ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, لہٰذا تمہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور اس کنٹرول کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں ادھر ادھر نگاہ دوڑانی چاہیے. ہر اس جگہ پر اپنی آنکھوں کو نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں سے معصیت کا خوف یا معصیت میں مبتلا ہونے کا شبہ پایا جائے, اس سے دوری تمہیں اختیار کرنی چاہیے. اور عزیزان ہم تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں, جہاں کہیں نامحرم ہو, جہاں کہیں لاؤبالی قسم کی خواتین ہوں, یہ میرا جسم میری مرضی والی خواتین ہوں, لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو ایسے میں ہماری زندگی سے برکت کیسے ختم نہ ہو, ہماری زندگی میں یہ آفات و بلیات جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہ کیوں کر نہ ہوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم خداوند متعال کی تعلیمات کو سبک محسوس کرتے ہیں, ہلکا محسوس کرتے ہیں, انہیں اہمیت نہیں دیتے ہیں. انسان کے اندر سے توفیقات کا باقاعدہ سلب ہو جانا, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان عمدی طور پر یا سہوی طور پر بہت سے ایسے کام انجام دیتا ہے جو اسے انجام نہیں دینے چاہیے. لہٰذا شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس مرض کے عالم میں بھی اپنے فرزند کو سیر و سلوک کے عنوان سے اس کی رہنمائی کر رہے ہیں, اس کو ارشاد کر رہے ہیں, اس کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ بیٹا اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھو اور ہر سمت تمہاری آنکھ نہیں جانی چاہیے. پھر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مستنصریہ ہاسپٹل میں باقاعدہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ کل رات کو میں نے شیخ محدث عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسن علی اصفہانی ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, جلدی ہماری طرف آئیے. یہ جملہ نقل کرنے کے بعد شیخ حسن علی اصفہانی فرزند سے کہتے ہیں کہ جاؤ ڈاکٹر کو بلایا جائے. ہاسپٹل کے جو سربراہ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ میرا عنقریب انتقال ہو جائے گا اور اس ہاسپٹل میں میرے چاہنے والے ازدحام کریں گے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد اس ہاسپٹل کے نظم و نسق کو خراب کیا جائے. یعنی ظاہر ہے جب ازدحام ہوگا تو لوگ اپنی مختلف مصروفیات میں کو عزاداری کر رہا ہوگا, کو ماتم کر رہا ہوگا, کو رو رہا ہوگا, یا اس قسم کے جب مسائل ہوں تو دیگر جو مریض ہاسپٹل میں موجود ہیں ان کو تکلیف ہوگی. تو میں ایسا پسند نہیں کرتا ہوں, لہٰذا مجھے ہاسپٹل سے چھٹی دی جائے, میں یہاں سے جا رہا ہوں. ڈاکٹر انکار کرتے ہیں لیکن شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور پھر ہاسپٹل سے فارغ ہو کر اپنے ایک ارادت مند عقیدت مند عبد الحمید موسوی مولوی کے پاس جا کر قیام کرتے ہیں اور 1 مہینہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ
اس گھر میں اس کے پاس رہتے ہیں، جب بھی کبھی ضرورت پیش آتی تو ڈاکٹر ان کے پاس ان کے گھر تشریف لے آتے تاکہ ان کا علاج کیا جائے۔ آخری رات بھی شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند کو بلاتے ہیں اور دوبارہ ایک بار اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ میری روح جو ہے وہ میرے بدن سے پرواز کر چکی ہے، یعنی نکل چکی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں مشاہدہ کیا، تو میں نے امام رضا سے تقاضا کیا کہ مجھے پھر اجازت دی جائے تاکہ میں جاؤں اور جا کر وصیت کروں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس دفعہ میں اجازت دے رہا ہوں، لیکن بار بار اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی، لہٰذا جاؤ، جا کر وصیت کرو۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ واپس آتے ہیں اور آ کر اپنے فرزند کو باقاعدہ وصیتیں کرتے ہیں، جسے میں آپ کی خدمت میں اپنی اگلی گفتگو میں بیان کروں گا۔ یہاں اطباء بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ان کے بدن سے پرواز کر چکی تھی، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا دل دوبارہ زندہ ہوا اور دوبارہ ان کے وجود میں حیات آئی، اور پھر انہوں نے اپنے فرزندوں کو اور اپنے بیٹے علی مقدادی اصفہانی کو وصیت کی۔ تو یہ بات اطباء نے بھی تائید کی کہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے پہلے دوبارہ احیا ہوئے، دوبارہ واپس آئے، دوبارہ زندہ ہوئے، اور پھر انہوں نے آ کر اپنے بچوں کو اور اپنے بیٹے کو وصیت کی، اور اپنے بیٹے کو کیا سیر و سلوک سے متعلق وصیت کی، یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی گفتگو ضرور سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔